بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوسروں کو معاف کرنا ان کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ نفرت کا بوجھ ہمیشہ اٹھانے والے کو تھکاتا ہے۔ انسان کا لباس اس کا پہلا تعارف ہے اور اس کی گفتگو اس کا آخری اور مکمل تعارف ہوتی ہے۔ اگر آپ سامنے والے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس سے سچا اور مختصر رکھیں۔ حد سے زیادہ تعریف خوشامد لگ سکتی ہے۔ لوگ یہ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کہا تھا، وہ یہ بھی بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کیا تھا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ آپ کا مزاج کیسا تھا۔ اس لیے جذبات کا خیال رکھیں۔ ملاقات کو اتنا لمبا کھینچیں کہ سامنے والا اکتا جائے۔ جب گفتگو عروج پر ہو تب بھی خوبصورتی سے اجازت لینا سب سے بہتر تاثر چھوڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ لوگ ہیں جو آپ کی کامیابی پر سچے دل سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ دوسرے لوگ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن راستہ آپ کو خود ہی طے کرنا ہوتا ہے۔ اپنی منزل کا تعین کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں۔ جو بیت گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ماضی کے پچھتاوے میں جینا ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسی کشتی میں سوار ہونا جو کنارے سے بندھی ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی ظاہری زندگی سے کبھی نہ کریں۔ ہر کسی کا امتحان اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے جس کے کچھ ابواب غمگین ہیں، کچھ خوشگوار اور کچھ پرجوش۔ اگر آپ کبھی صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ اگلے باب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیں، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ کھانے کے ساتھ چائے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والی غذائیت کو آدھا کر دیتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ جوتے انسان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کے جوتوں سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہ آ رہی ہو تو اٹھیں اور وہی بات ڈائری میں لکھیں، اس سے آپ کا اسٹریس کم ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پرنالہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن نئے کپڑے پہنے۔ اسی دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 چوزے ذبح ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر نالے کے قریب پہنچے تو اس میں چوزوں کا خون ملا، پانی بہنے لگا۔ وہ پانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا اور اس میں چوزوں کا خون بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نالے کو وہاں سے ہٹا دینے کا حکم دیا اور گھر واپس جا کر وہ کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہن کر آ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ان کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہنے لگے کہ باخدا اس جگہ اس پر نالے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر اسے وہیں لگا دیجئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لگایا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالہ اسی طرح دوبارہ لگا دیا۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار میں استعمال کر لیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والی سبزیاں زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: لیموں، کھیرے اور پودینے کے پتے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں ورنہ ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سینے کے بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔
بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں۔ یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی چند ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی تیل میں ملا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کیلا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے قوت باغ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کھجور اور کیلے زیادہ استعمال کریں۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کا درد کا مسلسل خاتمہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مفید ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو آڑو کا پانی پلائیں۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھایا کریں۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اجوائن چبا لیا کریں۔ مٹکے کے ٹھنڈے پانی سے لیموں نچوڑ کر پینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر پھیرو تو جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ آم کے درخت کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے درد میں الٹا لیٹ کر کافی حد تک آرام میں آ جاتا ہے۔ لسی اور چائے اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال گھنے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو بھی معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کریں۔ دار چینی 2 انچ کسی بھی پنسار کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ اس کو پی لیں اور لکڑی کو پھینک دیں۔ 5 دن میں انشاءاللہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو، فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کے دل کو مرض ہے وہ آلو بخارا کھائیں۔ نہار منہ اجوا کھجور کھانے کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بدن میں قوت پیدا کرنے والی چیزیں: ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کریں۔ دار چینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تھوڑا سا شہد دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پی لیا کریں۔ دوسرے دن ساگودانہ ضرور کھائیں۔ دہی میں لہسن ڈال کر کھا لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ جو رات کو بکری کا دودھ پی کر سوتے ہیں وہ اگلے دن چاہے جتنا مرضی کام کر لیں تھکیں گے نہیں۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ ہے۔ لہسن کا رس اور نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو نہ صرف آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی بلکہ آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ اگر بال گرنے لگ جائیں یا وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو پیاز کے رس میں سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ جو کا پانی پینے سے قوت سے مدافعت بڑھتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ فاسٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپے کے زد میں آتا ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔
لیموں کے چھلکے کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا دینے سے پھر ہلکا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ بدن کی بدبو نہ جا رہی ہو تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ زور لگا کر پخانا کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کو ہر قسم کی ٹیبلٹس کھانے سے گریز کریں۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں، کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ یاد رکھیے، ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دیں، چند دن میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ صبح کے وقت شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں وہ لیموں اور سبزیاں کھایا کریں۔ انناس کا شربت پیاس کی شدت ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ جو لوگ دہی استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی انفیکشن نہیں ہوتا۔ دہی کے ساتھ اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدہ ہر قسم کی بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزمرہ کی بنیاد پر بادام کے تیل کا استعمال کرتے ہیں ان کے وزن میں نمایاں کمی آتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا استعمال نہیں کرتے۔ عربوں میں قدیم زمانے میں ایک نسخہ گرتے بالوں کے لیے یہ رائج ہے کہ وہ کالے زیرے کو ہلکی آنچ پر اس حد تک پکاتے ہیں کہ وہ جل کر بھربھرا ہو جائے، پھر اس میں زیتون کا تیل شامل کر کے اسے ایک بوتل میں جمع کر لیتے ہیں اور بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مساج کرنے کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نسخہ گنج بن کے لیے بے مثال تصور کیا جاتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے نئے بال بھی نکلنے لگتے ہیں۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ بغیر چینی کی چائے پیو گے تو چائے نقصان نہیں کرے گی اور شوگر کے مریض لوگ بھی بغیر چینی کے چائے پی سکتے ہیں۔ خالی پیٹ نہانے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ چمڑے کے جوتے یا چپلوں کو پالش کے بعد اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیا جائے تو چمک جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا چچا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جس کے ذریعے اللہ مجھے نفع عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، آپ واقعی میرے چچا ہیں، لیکن میں اللہ کے معاملے میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، البتہ آپ اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کی دعا مانگتے رہا کریں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال بعد دوبارہ آئے، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہی دعا تلقین فرمائی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز ڈیپ فرائی کرنا ہو تو کڑھائی میں تیل کم ڈالنے سے کم لگے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ ڈیپ فرائی کرنے کے لیے پکوان
تیل یا گھی کو کڑاہی میں کم لیں تو اس سے تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بریانی جلدی بنانی ہو تو چاولوں کو ابال کر رکھیں اور قورمہ بنا لیں جس چیز کا بھی چاہیے، مثال کے طور پر چکن، بیف، مٹن، آلو وغیرہ۔ جب مہمان آ جائیں تو فریج میں سے ابلے ہوئے چاولوں کو نکالیں اور قورمے کی تہہ لگا کر دم کریں۔ اس طرح 10 سے 15 منٹ میں بریانی تیار ہو جائے گی۔